نیو یارک کا حسین ترین نظارہ۔ نیو یارک شہر کا ایک مکمل اور بھرپور نظارہ فراہم کرنے کے متعدد ذرائع دستیاب ہیں۔ ایک شہر کی کسی بلند عمارت سے اور دوسرا نظارہ ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس سروس کے ذریعے سے شہر کے بعض حصوں یا پورے شہر کا فضائی منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی پر تعمیر شدہ پلوں سے بھی یہ نظارہ ممکن ہے۔ ہیلی کاپٹر میں تو میں بیٹھا نہیں، البتہ دیگر 2 طریقوں سے میں نیو یارک کو دیکھ چکا تھا، مگر ایک روز اتفاقیہ طور پر نیو یارک کو ایک ایسی جگہ سے دیکھا جس سے اس کی خوبصورتی کا غیر معمولی نظارہ سامنے آیا۔ اتوار کا دن تھا اور فہیم بھائی کی چھٹی تھی۔ ہم شام کے وقت گھر سے نکلے۔ کوئی خاص جگہ ذہن میں نہیں تھی۔ فہیم بھائی کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ساؤتھ فیری کی طرف بھی جاؤ۔ یہ دراصل بحری جہازوں کی وہ سروس ہے جو مینہٹن سے اسٹیٹن آئی لینڈ تک مسافروں کو لاتی لے جاتی ہے۔ ابھی تک مجھے وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں روز گھر سے نکلتا، مگر کبھی کسی قابل دید جگہ چلا جاتا اور کبھی شہر میں مٹر گشت کرتا رہتا۔ اس روز جب فہیم بھائی کے ساتھ گھر سے نکلا تو فیری کی طرف جانے کا فیصلہ ہوا۔ ہم ٹرین سے مینہٹن کے سب سے آخری جنوبی اسٹیشن پر پہنچے۔ یہ سمندر سے بالکل متصل سب وے ہے جہاں وہ پورٹ واقع ہے جس سے فیری چلتی ہے۔ میں اس سے قبل کشتیوں پر تو بیٹھا تھا، لیکن بحری جہاز پر سواری کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ یہ ایک 2 منزلہ جہاز تھا۔ اس کے گراؤنڈ فلور پر مینہٹن سے آنے والی گاڑیاں چڑھ رہی تھیں، جبکہ اوپر نیچے کی تمام منزلوں پر لوگ سوار تھے۔ ہم جہاز میں بیٹھنے والے آخری افراد میں سے تھے، جس کے بعد جہاز چل پڑا۔ ہم اوپر کی منزل پر گئے اور جہاز کے عقبی عرصے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جہاز میں کئی 100 افراد تھے، مگر یہ زیادہ تر روز کے آنے جانے والے لوگ تھے، اس لیے اندر بیٹھے تھے۔ عرصے پر ہمارے جیسے سیاح ہی کھڑے ہونے کی ہمت کر سکے، کیونکہ انتہائی ٹھنڈی اور تیز سمندری ہوا میں کھڑا ہونا آسان نہ تھا۔ اس وقت سورج غروب ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ چاند اپنے پورے دنوں میں تھا اور پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سمندر کے پرسکون پانی میں اس کا دلکش عکس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نیو یارک ایک بڑا بین الاقوامی شہر ہے جس کے متعدد ایئرپورٹس ہیں۔ ساتھ میں ریاست نیو جرسی کے شہر نیو آرک کا ایئرپورٹ بھی قریب ہے، لہٰذا پورے سفر میں درجنوں ہوائی جہاز جگنوؤں کی طرح آسمان میں ہر سمت اڑتے نظر آئے، کیونکہ یہاں ہر منٹ میں ایک ایئرپورٹ پر نہ جانے کتنے جہاز اترتے اور اڑتے ہیں۔ یہ سارے مناظر ہی اپنی جگہ بہت پرکیف تھے، مگر ان سب سے بڑھ کر جس منظر نے ہمیں اور دیگر سیاحوں کو اپنے اندر جذب کر لیا وہ مینہٹن کی فلک بوس عمارتوں کی روشنیاں اور جگمگاہٹ تھی۔ فیری مینہٹن سے ہی روانہ ہوئی تھی۔ قریب سے بھی ان عمارتوں کی روشنیاں بڑی دیدہ زیب لگ رہی تھیں، مگر جیسے جیسے جہاز ساحل سے دور ہوتا گیا اور یہ بلند عمارتیں آنکھ کے تل میں سماتی گئیں، یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا ہم جنت ارضی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر جیسے الفاظ جو ابھی تک نہ جانے کتنے شہروں کے بارے میں سنے اور پڑھے تھے، پہلی دفعہ ان کی کوئی حقیقی تعبیر دیکھی۔ اس پورے منظر کی اصل خوبصورتی یہ تھی کہ جہاز چونکہ بڑا تھا، اس لیے کشتی کی طرح ہچکولے کھائے بغیر آہستگی سے ساحل سے دور ہٹتا چلا گیا، جس کے ساتھ یہ عمارتیں اور یہ پورا منظر بہت خاموشی اور آہستگی سے ہماری نگاہوں میں سماتا چلا گیا۔ فہیم بھائی نے کہا کہ نیو یارک کا یہ رخ انہوں نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حسن فطرت اور انسانی ہنر کے امتزاج نے عرصے پر موجود ہر شخص کو متاثر کیا اور لوگ دھڑا دھڑ اس منظر کے فوٹو لینے لگے، جبکہ بعض لوگوں نے مووی بھی بنائی۔ بعد میں جب میں اپنے بھائی عرفان اور عزیز بھائی کے ساتھ آیا تو اس وقت عرفان بھائی نے بھی اس منظر کی مووی بنائی تھی۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ہماری فیری اسٹیٹن آئی لینڈ کے کنارے جا کر رکی، جس کے ساتھ ہی لوگ دھڑا دھڑ جہاز سے اترنے لگے۔ نیچے سے بھی گاڑیاں نکل کر جا رہی تھیں۔ ہم اوپر سے کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ جب جہاز خالی ہو گیا
تو یہ عمل برعکس انداز میں شروع ہو گیا، یعنی لوگ اور گاڑیاں جہاز میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے جیسے لوگ چند ہی تھے جو جہاز میں پہلے سے موجود تھے۔ چند منٹ بعد فیری وسل دے کر دوبارہ روانہ ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے ہم جہاز کے اگلے حصے میں آئے تھے جو واپسی کے سفر میں اب پچھلا حصہ بن چکا تھا۔ ہم دوبارہ وہیں آ گئے تاکہ مینہٹن کی روشنیاں دوبارہ دیکھ سکیں جو اس وقت کافی دور تھیں۔ ہمارا جہاز اسٹیچو آف لبرٹی کے پاس سے بھی گزرا جو کہ امریکی عوام کے لیے فرانس کا تحفہ تھا۔ اس پر بھی سبز رنگ کی روشنیاں تھیں جن میں مشعل بردار مجسمہ آزادی دور سے نمایاں نظر آ رہا تھا، مگر مینہٹن کی روشنیوں کے سامنے اس کی حیثیت ماند پڑ گئی تھی۔ ویسے اس کی اپنی خصوصی فیری ساحل پر واقع بیٹری پارک کے پاس سے چلتی تھی۔ فہیم بھائی پہلے دن مجھے سیدھے یہیں لائے تھے۔ یہ فیری مسافروں کو اس جزیرے پر لا کر اتارتی تھی جس پر یہ مجسمہ نصب ہے اور وہ اوپر تک چڑھ سکتے تھے، مگر اس وقت یہ فیری بند تھی۔ دوسری سمت ویرازانو برج تھا جو اسٹیٹن آئی لینڈ کو بروکلن کے ذریعے بقیہ شہر سے ملاتا ہے۔ اس پر جلتی روشنیاں بھی بڑی اچھی لگ رہی تھیں۔ بہرحال آج کی رات مینہٹن کی روشنیاں ہر چیز پر بازی لے گئیں، گویا وہ کوئی طلسم کدا تھا یا پرستان کا نظارہ جس کی آسمان تک بلند محلوں جیسی عمارات دور سے جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ اس وقت تک انتہائی ٹھنڈی ہوا میں دیر تک کھڑے رہنے سے میرا منہ سن ہو گیا تھا، مگر اندر جا کر بیٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اس کے بعد بھی کئی دفعہ یہاں آیا، رات میں بھی اور دن میں بھی، مگر جیسا اچھا منظر اس روز دیکھا تھا دوبارہ نہیں دیکھا۔ کبھی چاند نہیں تھا اور کبھی روشنیاں کم تھیں۔ پھر پہلی دفعہ تو پہلی دفعہ ہی ہوتی ہے، اور جیسا کہ اوپر کہیں لکھا، اس عیب سے پاک تو صرف خدا کی جنت ہوگی جہاں ہر دفعہ پہلی دفعہ ہی ہوگی۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا۔ ٹرین میں بیٹھنے سے قبل میرا ٹکٹ اور پاسپورٹ چیک ہوئے، جبکہ کینیڈا سے آتے وقت ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ اسی طرح کینیڈین بارڈر پر بھی ٹرین بہت دیر تک رکی اور بہت سختی کے ساتھ چیکنگ ہوئی۔ نہ جانے اس کی وجہ کیا تھی۔ ٹرین کی روانگی کا وقت 7 بجے تھا۔ میں اندر جا کر بیٹھا تو بے اختیار لمحے بھر میں میرے سامنے اپنے قیام کا پورا عرصہ گزر گیا۔ جب میں آیا تھا تو ہر چیز کتنی اجنبی اور غیر مانوس لگ رہی تھی، لیکن میں اس مختصر عرصے میں یہاں اتنا گھوما کہ ہر چیز مجھے اپنی اپنی لگنے لگی۔ یہاں کا پورا نظام میں نے بہت جلدی سمجھ لیا اور اس سے مانوس ہو گیا، اور جب مانوس ہوا تو واپسی کا وقت آ گیا۔ یہی کہانی اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، لوگ ہمارے منتظر ہوتے ہیں، ہمارے آنے پر خوش ہوتے ہیں، جیسے میری بہن، بہنوئی اور بھانجیاں میرے آنے پر خوش تھے۔ پھر یہ اجنبی دنیا ہمارے لیے مانوس ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے یہ شہر میرے لیے ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز ہم واپس ہو جاتے ہیں، جیسے میں واپس ہو رہا ہوں۔ چاہنے والے روتے ہوئے پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے میری بہن میری روانگی کے وقت رو رہی تھیں، اور عزیز بھائی اور فہیم بھائی اسٹیشن تک چھوڑنے آئے تھے۔ اور اب جب میں ٹرین میں تنہا بیٹھا ہوں تو سب خواب لگ رہا ہے۔ وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ٹرین آہستگی سے روانہ ہوئی۔ آتے وقت تو سارا وقت مباحثے میں گزر گیا تھا، مگر واپسی میں اس بہار کا نظارہ دیکھتا گیا جو اپنے جوبن پر آ چکی تھی اور قدم قدم پر سبحان اللہ کہنے کا مقام تھا۔ ٹرین نیو یارک سے کینیڈا کی طرف شمال کی سمت میں روانہ ہوئی۔ تقریباً 200 میل تک دریائے ہڈسن ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کے پار سبزے سے لدے درخت اور درختوں سے ڈھکے پہاڑ تھے۔ عجیب دلاویز نظارہ تھا۔ نیلا آسمان، سفید اور سیاہ بادل، سرسبز و شاداب پہاڑ اور مٹیالے دریا کا بہتا پانی۔ لگتا تھا کہ کائنات کے سارے رنگ انہی چند رنگوں میں سما گئے ہیں۔ نیو یارک اسٹیٹ کے دارالخلافہ البنی سے ٹرین مغرب کی سمت مڑ گئی۔ یہاں سے دریا کا ساتھ تو ختم ہوا، لیکن سبزے اور پہاڑوں کا عالم وہی رہا۔
البتہ کہیں کہیں جھیلیں آ جاتی جن کا رنگ ہڈسن کے مٹیالے پانی کے برعکس گہرا سبز تھا۔ جہاں یہ جھیلیں نہ ہوتی وہاں سرسبز میدان آ جاتے۔ 8-9 گھنٹے کے بعد ٹرین نیاگرا فال کے بارڈر پر پہنچی، جہاں 2 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد ہم کینیڈا کی حدود میں داخل ہوئے۔ اس کے مزید 2 گھنٹے بعد ٹرین ٹورانٹو کے یونین اسٹیشن پر پہنچی تو شام ہو رہی تھی۔ میرا دل اداس تھا، مگر زندگی خوشی اور غم سے بے نیاز اپنے حساب سے سفر کرتی ہے۔ آج اس سفر کا ایک اہم باب اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ امریکہ میں اسلام کا فروغ۔ امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اس ملک میں جتنے مذاہب ہیں، حالیہ برسوں میں ان میں سب سے زیادہ ترقی اسلام کو حاصل ہوئی ہے۔ امریکہ میں قیام کے دوران ایک رپورٹ پڑھی جس کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 80 لاکھ ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں میں پاکستانی مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ مجموعی طور پر 30% مسلمانوں کا تعلق جنوبی ایشیا، 30% کا افریقہ اور 25% کا عرب ممالک سے ہے۔ مسلمانوں کی تعداد میں ایک طرف مہاجرین اضافہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف نو مسلم۔ ہر سال تقریباً 20,000 امریکی اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے 14,000 کا تعلق سیاہ فام لوگوں سے ہوتا ہے۔ مساجد کی تعداد میں گزشتہ 6 برسوں کے مقابلے میں 25% اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد 2100 سے بڑھ گئی ہے۔ اس میں چھوٹی اور نئی مساجد شامل نہیں۔ جمعے کی نماز کے لیے خطبے میں انگریزی اور عربی کا استعمال ہوتا ہے۔ ان مساجد میں ہفتہ وار درس کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ 21% مساجد میں مستقل طور پر قرآن کریم اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مساجد اسلام کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کا ایک نمونہ میں نے جمعے کی نماز میں دیکھا۔ نماز ختم ہوئی تو امام صاحب نے ایک عیسائی مرد و عورت کے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ حاضرین کی بڑی تعداد نے اس محفل میں شرکت کی۔ یہ دونوں سیاہ فام تھے جنہیں کلمہ پاک پڑھایا گیا اور تمام حاضرین نے ان کے ساتھ اس کو دہرایا۔ بعد میں سب لوگوں نے ان کو جا کر مبارکباد دی۔ اس دوران میں سوچ رہا تھا کہ امریکہ میں قبول اسلام کی شرح سیاہ فام افراد میں زیادہ ہے۔ شاید اس کا سبب اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اور مساوات کا تصور تھا۔ مثلا نماز کو ہی لے لیں۔ اس وقت اس مسجد میں درجنوں رنگ و نسل کے لوگ جمع تھے، مگر دین کے رشتے سے وہ سب بھائی بھائی تھے۔ خطبے کے دوران یہ سب لوگ بلا ترتیب بیٹھے تھے، مگر جیسے ہی خدا کے حضور کھڑے ہونے کا وقت آیا، چند لمحوں میں بغیر کسی خارجی کوشش کے یہ انتہائی ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ ہم مسلمان اس منظر کو دیکھ دیکھ کر عادی ہو چکے ہیں، مگر ایک غیر مسلم کی نگاہ میں، خصوصاً اگر اس کا تعلق معاشرے کے کسی پسماندہ طبقے سے ہے، تو یہ منظر بہت غیر معمولی ہوگا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایک سوال۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر لوگ مجھ سے کرتے بھی ہیں کہ خدا نے انسان کو اس آزمائش میں کیوں ڈالا جس میں ان کی اکثریت ناکام ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس امتحان سے انسانیت گزر رہی ہے اس میں اسے خدا نے نہیں ڈالا، انسان نے خود اس آگ میں چھلانگ لگائی ہے۔ انسانوں کے رویے نے ہمیشہ اس بات کی تصدیق کی ہے، آج بھی انسان فائدہ حاصل کرنے کے لیے نقصان کا خطرہ مول لیتا ہے۔ آج بھی انسان نے اپنی دنیا میں کامیابی کے لیے امتحان کا اصول قائم کر رکھا ہے جس میں ناکامی کا پورا امکان ہوتا ہے۔ آج بھی انسان تجارت میں نفع کے حصول کے لیے اپنی پونجی کو داؤ پر لگانے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے جو آج بھی ہے، ہمیشہ رہی ہے اور اس وقت بھی یقیناً ہوگی جب یہ امتحان ساری مخلوقات کے سامنے رکھا گیا تھا۔ انسان نے ابدی کامیابی، جنت کی بے مثال نعمتوں اور خدا کے تقرب کو دیکھ کر
جہنم کے اندیشے سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہانیوں کے اس غریب لکڑہارے کی طرح جو حسین و جمیل شہزادی اور شاہی تخت و تاج کو پا لینے کی خواہش میں کسی بھی ناممکن مہم پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ لکڑہارا کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان بھی اکثر دنیاوی امتحان اور تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں مہم کو مہم، تجارت کو تجارت اور امتحان کو امتحان سمجھا جاتا ہے۔ مگر افسوس، آخرت کے مہم، آخرت کی تجارت اور آخرت کے امتحان کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ انسان آخرت میں اس لیے ناکام ہوگا کہ وہ اس سے غافل ہو گیا، اس لیے نہیں کہ اس میں کامیابی کی صلاحیت نہیں تھی۔